آج کل کے پڑھے لکھے لوگ بیچارے اردو کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں. یہی تو بات تھی. اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار قسم غیر کہہ رہے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا. میرا یہ سوال ہے سب سے, آپ بتائیے تو صحیح, صحابہ کہاں چلے جاتے؟ اب وہ یہ کہہ رہے کوئی اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا زمین باقی نہ رہتا اگر ابو بکر یہ کام نہ کرتے. بتائیے, سوچیے. مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے فرائض سے, اکثریت سارے عالم کو سامنے رکھ کر, اکثریت مسلمانوں کی فرائض سے غافل ہے. اکثریت انکار کرے تو بتائیے تو صحیح, شعبوں کا قائم ہو جانا اسلام کو قائم ہونا ہے یا 100% مسلمانوں کا اللہ کے فرائض پر جمع ہو جانا اسلام کو قائم ہونا ہے؟ ابو بکر صدیق جو جہاد کیا ہے وہ قیام اسلام کے لیے کیا ہے. وہ کافروں سے ایسا قتال نہیں تھا وہ جس میں کفار مدینے میں چڑھ کر آ رہے تھے کہ بھئی دفاعی یا اقدامی قتال ہے. یہ دفاعی قتال نہیں تھا, یہ دفاعی قتال نہیں تھا کہ جی وہ قتال پر آ گئے تو ہم قتال کر رہے ہیں, بلکہ وہ اسلام میں کوئی کمی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اسلام قائم ہو. اسلام کا قائم ہونا یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو. مسلمان کے فرائض پر جمع ہو, خدا کی قسم اس کے لیے کوئی ذریعہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایمان, علم اور نماز پر لے آئیں. یہ تین کام ہیں جس کے لیے گشت ہوتا ہے تبلیغ میں. ایمان, نماز اور علم, یہ تین چیزیں ہیں. اگر مسلمان ان پر نہ لایا گیا تو مسلمان مرتد ہو کر رہے. یہ پکی بات. آپ پمفلیٹ چھاپ لو, آپ گندے موبائلوں پر دین کے میسج نشر کر لو. میں 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ارتداد اتنا زیادہ نشر و اشاعت ہے آپ کی, آپ پتہ نہیں کس دھوکے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ ان موبائلوں سے ادا ہو جائے گا؟ کیا آپ کی حماقت ہے؟ کیا آپ کو حرام راستوں میں ہدایت نظر آ رہی ہے؟ یا آپ کی حماقت ہے؟ کیا آپ کو باطل راستوں میں نبی کی تربیت نظر آ رہی ہے؟ آپ کی حماقت ہے. دعوت ایک بدنی فریضہ ہے, بدنی نماز کی طرح. آپ ان گندے آلات سے جی کی باتیں نشر کر کے کہتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے, اور آپ کو اختلاف ہو گیا اس بات سے کہ دعوت کو کسی ایک طریقے کے اندر منحصر کیا جائے. آپ کو اختلاف ہو گیا. کمال کی بات ہے کہ آپ کسی کام کو سنت میں منحصر کرنے سے اختلاف کرتے ہیں. مجھے آپ کی رائے پر تعجب ہے. صاف آپ سے بے تکلف کہہ رہے ہیں. سنت طریقے میں کسی کام کو منحصر کرنے سے آپ کو اختلاف ہے. آپ سوچیے, آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں. دعوت بدنی فریضہ ہے. دعوت بدنی فریضہ ہے نماز کی طرح. یہ قلم سے, اخبار سے, رسائل سے, موبائل سے یہ فریضہ نہیں ہے. صاف بات. من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ تغییر کا جو امر ہے اور فریضہ ہے اس کا تعلق ہاتھ سے ہے, یہ اعلیٰ ایمان ہے. یا اس کا تعلق زبان سے ہے, یہ درمیانہ ایمان ہے. یا اس کا تعلق دل سے ہے, یہ سب سے ضعیف ترین ایمان ہے کہ آپ دعاؤں کے ذریعے منکر کو ختم کریں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو حدیث کے صاف الفاظ ہیں, پھر آپ کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی درجہ ایمان کا نہیں ہے. یہ 3 درجے جہاد کے ہیں, یہی 3 درجے ایمان کے ہیں. حدیث صاف ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. جہاد ہاتھ سے, یا جہاد زبان سے, جہاد دل سے. یہ 3 درجے ہیں. یہ 3 درجے ایمان کے ہیں, یہ 3 درجے جہاد کے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ پھرنا کوئی ضروری ہے. سوچیے,
آپ کہتے ہیں پھرنا کوئی ضروری ہے، میرا بے سوال میں ساری دنیا سے کرتا ہوں. آپ کا یہ سوال پھرنا کوئی ضروری ہے، یا آپ کے سوال کے جو الفاظ ہیں پھرنے سے متعلق، یہ الفاظ ایک منافق کے ہیں. پکی بات، صحیح روایت ہے، پکی ٹکی روایت ہے، پکی ٹھکی روایت ہے. جس روایت کی صنعت بہت قوی ہے، یہ وہ روایت ہے کہ آپ ایک حلقے میں گئے، تشریف لے گئے، آپ نے جا کے ان کو دعوت دی. وہاں منافقین کا سردار بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اے محمد، ہم مانتے ہیں آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ کا دین حق ہے، آپ جو مذہب لائے ہیں بڑا پیارا مذہب ہے، مگر آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے گا، آپ دین کو لے کے پھرا مت کریں. بتائیے، اس زمانے کے منافق کو پھرنے سے اختلاف تھا، آج کے مسلمان کو پھرنے سے اختلاف. میں تو اپنے جی کی بات مجھے آپ سے کرنی ہے، کچھ بھی ہو. لیکن قرآن نفر کو بیان کر رہا ہے، نکلو 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 نکلو. نبی سے لے کر امتی تک، آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہا جائے گا نہ نکلو. جی ہاں نکلو. آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ نہیں نکل سکتے، آپ ثابت کر دیجئے کہ فلاں صحابی تھے جو نکلنے سے مستثنا تھے. ایک ثابت کر دیتے. ایک صحابی کے بارے میں سب تو عجیب بات فرماتے تھے، اگر کوئی آدمی یہ بات ثابت کر دے کہ کسی نبی نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے تاخیر کی ہو، تو میں کسی کی ایک چیز کی تشکیل نہیں کروں، اس کو ثابت کر دیں. نفر دعوت کا قوام ہے، نفر دعوت کا قوام کہتے ہیں جسے مدار ہوتا ہے کسی. نکلنا اللہ کا امر ہے، اگر آپ نہیں نکلتے ہیں تو آپ اللہ کے ایک امر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. انفروا، امر ہے نکلنا، نکلو. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو جا کر کہنی چاہیے، یہ بات اخبار سے بھی تو جا سکتی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز کے رشتے دار کے تعلق کسی کڑے میں کسی کنویں میں گر جائے، آپ اس کو پرچہ لکھ کے ڈال دیں کہ آپ باہر آ جائیے، کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی کہ نہیں؟ سوچیے آپ کا یہ کہنا کہ بات پہنچا کر بھی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتے دار، بھائی آپ کا کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آگے بڑھ جائیں، تو کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گڑھے سے نکالنا ہوگا. ابو دردہ یہی فرما رہے ہیں، گناہ کرنے والا شخص گڑھے میں پڑا ہوا ہے، الم تکونوا مستخرجی، کیا آپ اس کو نکالیں گے نہیں گڑھے سے؟ تو میرے دوستو عزیزو، اس نفر کے فریضے کو زندہ کرنا امت میں یہ مستقل کام ہے، یہ مستقل کام ہے. نفر کے فریضے کو امت میں واپس لانا کام ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نفر کے فریضے کو واپس لاؤں گا. قرآن صاف کہتا ہے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے. آپ یہاں آ کر پھسل جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو قتال کی وجہ سے تھا. یہ مجھے آپ کی رائے پر حیرت ہے. یہاں اگر آپ پھسل جاتے ہیں کہ وہ تو قتال سے متعلق ہے. سوچیے کسی نبی کے بعثت کا مقصد قتال، کسی نبی کے بعثت کا مقصد کافروں کو قتل کرنا، کوئی نعوذ باللہ نبی پر تہمت لگانا ہے، یہ کہنا. اور اس جگہ کیا کہوں آپ سے، نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انہیں قتل کرنے کے لیے یہ جگہ ہے، نبی پر تہمت لگانا ہے. جی ہاں، وہ تو قاتلوں کو نواز رہے ہیں. اور جو کہتا تھی کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، نبی کہتے ٹھیک ہے رہو اپنے دین پر.
ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سوچ لی، آپ سوئے ہوئے تھے، تلوار اس نے اٹھائی آپ کے ہاتھ میں، آپ کی آنکھ کھلی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا بتائیے کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ میں اللہ بچائیں گے۔ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اینٹ گیا ہاتھ، اس کے ہاتھ تلوار کی آپ نے اٹھائی، میں تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا جی محمد آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، میرے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ آپ نے اس کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کیا، اس کو نہ کسی کے حوالے کیا، نہ اس پر قتل کے اقدام کا مقدمہ کیا، نہ اس سے کوئی بدلہ لیا، نہ یہ کہ صحابہ سے کہتے بھائی اس کا دھیان رکھنا، یہ مجھے قتل نہ کرتے، ایسے باندھ کے ڈال دے، ایسے یہاں سے نکال دو، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس دین پر ہوں تمہیں دین پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں۔ میں جاؤ رہو اپنے دین پر، اپنے دین پہ رہو، چین سے رہو، شانتی سے رہو۔ جی ہاں، یہاں اسلام میں عالمی سطح پر دنیا میں کوئی ایسا خیال رکھنے والا ہے ہی نہیں مسلمان جو یہ کہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ رائے کسی مسلمان کی دنیا میں نہیں ہو سکتی، اگر ہے تو نبی کی رائے کے خلاف۔ اسلام پیار اور پریم کا اور محبت کا جو ہے پیغام ہے۔ یہاں کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اس کا تلوار سے یا اس کا اکرام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ کوئی طاقت ہو مسلمان کے پاس جس سے ساری قومیں مسلمان ہو جائیں، آپ کی بالکل آپ کی فضول سوچ ہے، آپ کی فضول سوچ ہے۔ یہ سوچ اس کی ہوتی ہے جو اسلام کو فقیر مذہب سمجھتا ہے۔ اسلام بادشاہ مذہب ہے، اسلام بادشاہ مذہب ہے۔ اسلام کی انسان کو ضرورت ہے، اسلام کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اسلام کی ضرورت ہے۔ انسان کو اسلام کی ضرورت ہے، ان کو سلامتی کی ضرورت ہے، اسلام کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے۔ منشا فلیؤمن منشا فلیکفر، صاف صاف بات ہے، جو چاہے اسلام لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، چاہے ایمان اختیار کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے ہاں آپ کسی کو دھمکی دے کر آؤ مسلمان ہو جا کے نہیں۔ فرعون جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، وہ کہہ رہے ہیں حلق اعلان رزق کا، آپ پاک ہونا چاہتے ہیں یا تو کسی کو پوچھے آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ کوئی کہے کہ جب آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، کہتے مجھے بھوک نہیں ہے، جائیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں۔ اتنا فرعون سے پوچھا حلق اعلان رزق کا، پاک ہونا چاہتے کہ نہیں؟ رو کر اللہ جی فیصلہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خروج اور نفر یہ وہ سنت ہے جس کے ترک پر چھوڑنے پر قرآن نے ہلاکت کی دھمکیاں دی۔ قتال ہو یا نہ ہو، اس کو کوئی بحث نہیں ہے، سب قتال ہو یا نہ ہو، نکلنا بھی ذات مقصود ہے، نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی وہ فلانے تو نکلا تھا جماعت سے، کیا فائدہ ہوا؟ کہ جی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسے چل چھوڑ کچھ کوئی اور راستہ دے۔ فلاں صاحب جی آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کہ جی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نکل کر۔ سوچیے آپ غور کیجیے، میری بات پہ غور کرنا۔ ایک صاحب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے، آپ کو یہ سکون ملے گا، آپ کو یہ راحت ملے گی، آپ کو نمازوں میں یہ کمال پیدا ہوگا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو یہ ایک الگ مزید اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ راحتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ قرض ادا کرا دیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو، کہ جی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، رحمتیں دیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور آپ کا بیمار ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا مقدمے میں کامیابی ہو جائے گی، آپ کا جو رشتہ دار جیل میں ہے وہ رہا ہو جائے گا، آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھائیں اس کو، اسے نماز شروع کر دی۔ سن رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اسے نماز شروع کر دی۔ آپ مجھے بتا دیں دل سے فیصلہ کر کے، اس نے نماز شروع کر دی، اس نے 1 سال 2 سال نماز پڑھی، نہ اس کا بیمار ٹھیک ہوا، نہ اس کا قیدی رہا ہوا، نہ اس کا قرضہ ادا ہوا،
نہ اس کا مسئلہ حل ہوا. بتائیے کیا کوئی ہے کوئی کہتے بھائی نماز چھوڑ دو؟ بولو بولو. کوئی ہے دنیا میں جو کہہ دے کبھی آپ نماز چھوڑتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ یا وہ خود خدا نہ کرے یہ کہہ دے کہ جی میں تو بہت نماز پڑھی مجھے کوئی فائدہ ہوا نہیں. جس طرح اس کا نماز پڑھنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، اس طرح مسلمان کا دعوت دینا اللہ کا امر ہے، اس سے مسائل حل ہو یا نہ ہو. سیدھی بات. تو میرے دوستوں یہ انفرو کا جو امر ہے قرآن نے تو صاف اعلان کر دیا کہ قتال کا موقع اگر میرے الفاظ پر غور کرنا، میں پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں، قتال کا موقع اگر نہیں ہے اور نکلنے کی ایمرجنسی نہیں ہے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور اس وقت کفر کی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اگر آپ ان حالات میں نکلنے میں تاخیر کریں اور مدینہ منورہ میں رہ کر نیک اعمال کرنا چاہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت سے مت ڈالیے. یہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے شان نزول کے ساتھ. جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ وہ نکلنے کی جو اہمیت ہے وہ تو قتال کے زمانے کی بات ہے، وہ اس بات پر غور کریں. قرآن کی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. بتائیے اس آیت کو غور کریں آپ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نہیں ہے روایت میں کہ صحابہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہو، اللہ نے کہا مال خرچ کرو. نہیں کہا تھا صحابہ نے کہ ہم بیوہ پر یتیموں مسکینوں پر اپنی بیوی بچوں پر مال خرچ نہیں کریں گے، اللہ نے حکم دیا کہ مال خرچ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. نہیں کہا تھا صحابہ نے کہ میں حج نہیں کریں گے، اللہ نے حکم دیا کہ نہیں حج کرو مال خرچ کرو نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. یہاں ان سارے مصارف میں سے کوئی مصرف نہیں تھا. وہاں بات یہ پیش آئی تھی کہ صحابہ اکرام نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان بہت ہو گئے ہیں، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، مسلمانوں میں کام کرنے والا عملہ بھی کافی ہو گیا ہے، ہم اب تک پھرتے رہے اور اب ہمارے کاروبار اجڑ گئے ہیں، زمینیں سوکھ گئی ہیں. اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں صحابہ کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے کافروں سے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں. اب اگر ہم کچھ دن مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں، کچھ اپنے ضروری ہمارے کام کچھ پڑے ہوئے ہیں انہیں پورا کر لیں. اس پر آیت نازل ہوئی. اس پر اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے فرمایا تمہارا یہ سوچنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. سوچیے آپ پڑھی روایت پڑھی. تو میرے دوستوں اصل بات بنیادی ہے کہ نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے. اللہ کا امر ہے انفروا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے، اور اگر نکلتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کا نصرت کا قرآن میں صاف وعدہ کر رہا ہے. اور اگر تم نہیں نکلتے ہو تو قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں ہٹائیں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں دین قائم کروائیں گے. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے صاف مفہوم. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، ان سے کام لیں گے. اللہ کی ذات مستغنی ہے. اگر آپ اللہ کا کام نہیں کرتے تو اللہ کا کام آپ کے کرنے پر موقوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کو مانگتے رہنا چاہیے، استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ہم دین کا ماحول اور مدارس کا ماحول یا اپنے اجتماعات کا ماحول دیکھ کر سوچتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہو رہا ہے. آپ جا کے ذرا دیکھیے جو سیلاب بہ رہا ہے مسلمانوں کے ارتداد کا جہنم کی طرف، آپ جا کے اس پر غور کیجئے. جی ہاں تمہیں سب تمہیں آپ کہتے ہیں صاحب تو بحث کرتا ہوں کہ پھر ہمیں یہ سارے کام بچوں کے کھیل کی طرح آسان معلوم ہوں گے. جی ہاں بن عیاض کے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا
علمت انک فی العبادۃ تلعب، وہ کہتے ہیں پھر وہ کرتا تو چلے گا آپ کو کہ یہ جو کام ہم کر رہے تھے وہ کتنا آسان تھا. اس سیلاب کو جہنم سے روکنے کے مقابلے میں جس میں آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ہر فرد کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے فرائض کی طرف لائے، اس کے میں تو آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں کہ اخبار رسائل سے یہ دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. اس کے لیے نکلنے کا جو امر ہے وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے. اس لیے پورا مجمع ٹھان لے عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم سمجھ گئے ہیں ہمیں اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، باہر کا ماحول کو بدلنا ہے، ملک کو بدلنا ہے، کیونکہ تبدیلی تو دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ تو قرآن سے بھرے ہوئے ہیں، بالکل ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہیں کہ نقل و حرکت کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. تبدیلی ممکن نہیں ہے، نقل و حرکت کے بغیر تبدیلی ممکن نہیں ہے. ایک بیمار کی جگہ کو اسپتال کی طرف گھر سے تبدیل کیے بغیر ایک بیمار صحت یاب نہیں ہو سکتا. بتائیے یہ دین کا بیمار، یہ روح کا مریض، کیا یہ اپنے ماحول سے نکلے بغیر اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ آپ سوچیے دوسرے. اس لیے پورا مجمع یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم کھلے خرچ کے ساتھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ شادیوں پر 50 لاکھ خرچ کر کے ایک مسلمان ایک غیر مسلم کی شادی کا مقابلہ کر کے کہتا ہے اگر تم غیر مسلم کا خرچ کرتے ہو حالانکہ ان کی جنت غیر مسلم ہوگی. ایک مسلمان ایک غیر مسلم کا مقابلہ کر کے شادی میں کہتا ہے ہم بھی خرچ کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ بتائیے تو صحیح. حرام راستے میں مال خرچ کرنے کا مزاج ہے، لیکن دین کو قائم کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے. یہ پورا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم سمجھ گئے ہیں ہمیں کھلے خرچ کے ساتھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے خرچ کے ساتھ میرے نزدیک کسی میواتی کا 2 لاکھ سے کم کے خرچ میں بیرون جماعت لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میواتی کا عیب ہے، اور یہ میواتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس کام کو اللہ نے ان سے شروع کرایا ہو یہ اس کام میں پیچھے رہ جائیں اور دوسرے صوبے 5 لاکھ 10 لاکھ کی جماعتوں سے ملکوں میں جا کے تقاضے پورے کریں. یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی غیرت کی بات ہے. آپ آگے بڑھیں اور قدم اٹھائیں، جا کے دیکھیں امت کا حال تو پتہ چلے گا. آدمی دین کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے امت سے غافل ہو جاتا ہے. میں تو بالکل بے تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ دین کے ماحول میں رہتے ہیں اور وہ امت کے ارتداد کے ماحول میں نہیں جاتے، رفتہ رفتہ ان کے دلوں سے امت کا غم اور درد ہو جاتا ہے. امت کا حال جا کے دیکھو تو پھر اندر تقاضا پیدا ہوگا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا. ہمت کر کے فرماؤ، اس کے لیے کوئی نفت تیار ہے. 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ کی کھلے خرچ جماعتیں علماء پہل کریں. دوسرے سال تیسرے سال پہلے سال کے لیے علماء اپنے آپ کو پیش کریں. اسی کے ساتھ 5 مہینے بیرون کے لیے بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ پیش کریں، یا افراد اپنے آپ کو پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.